السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین، اما بعد۔ ہم گزشتہ درس میں نماز جنازہ کے متعلق پڑھے تھے، اور اس کے بعد میت کو دفن کرنے کے احکام، اس کو کفن پہنانے کے احکام، یہ تمام چیزیں پڑھ لیے۔ اب آج کے سبق میں ہم ذبح کے مسائل پڑھیں گے۔ ذبح کے مسائل، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے، سب سے پہلا جو بتلا رہے ہیں آپ کو کہ کسی جانور کے گلے کی رگیں شرعی طور پر کاٹنے کا نام ذبح۔ شرعی طور پر یعنی شریعت جس طرح حکم فرما رہی اس طرح کاٹنے کا نام کیا ہے؟ ذبح ہے۔ ذبح سے ہوتا کیا؟ ذبح سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کا جو نجس خون ہوتا، گندا خون ہوتا، اور نجس خون جلد اور آسانی کے ساتھ نکل جاتا۔ ذبح کرنے سے اس کا خون، نجس جو خون رہتا، جلدی اور آسانی کے ساتھ نکل جاتا، جس کے بعد کیا ہو جاتا؟ ذبیحہ پاک ہو جاتا اور حلال جانور کا گوشت کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ذبیحہ پاک اور حلال ہو جاتا، اور پھر جانور اس کا گوشت کھانے کے وہ بالکل قابل ہو جاتا ہے۔ اب ذبح میں ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے اس میں نرخرا، جس سے سانس آتی جاتی ہے۔ دوسری ہے مری، جس سے کھانا پانی پیٹ میں جاتا ہے۔ تیسری اور چوتھی دونوں شہ رگیں جن میں خون پھرتا ہے، جو نرخرے اور مری کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ ان 4 رگوں کا کٹنا ذبح میں بالکل ضروری ہے۔ ان رگوں کو حلق کی گھانٹی کے نیچے سے کاٹنا چاہیے۔ جی، جانور کو لٹانے کے بعد جو حلق کی جو گھانٹ نظر آتی نا، یہ گھانٹ کے بالکل نیچے سے اس کو کاٹنا چاہیے۔ تم بھی بتلا رہے ہیں کہ اگر ان میں سے 3 رگیں یعنی نرخرا، مری، ایک شہ رگ بھی کٹ جائے تو پھر ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ 4 رگوں کی جگہ اگر 3 رگیں کٹ گئی اور اس میں نرخرا، مری، اس کے ساتھ ایک شہ رگ، 2 شہ رگوں کے بجائے اگر ایک شہ رگ بھی اگر کٹ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ذبیحہ بالکل حلال ہو جائے گا۔ اب ذبح کے یہاں پر شرائط بتلا رہے ہیں۔ ذبح کے شرائط یہ ہیں کہ ذابح کا مسلمان یا اہل کتاب ہونا۔ ذابح کس کو بولیں گے؟ ذبح کرنے والے کو ذابح بولیں گے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نہیں، اہل کتاب ہے نا، وہ ان کے اوپر بھی ان کے نبی انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی، اب وہ ان کو مان رہے، مگر فی زمانے اہل کتاب کوئی ہے نہیں، چونکہ وہ اپنے اپنے کتابوں جو ان کے اوپر توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، وہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمایا تھا، اس میں کیا کرے؟ ترمیم کر دیے، اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں اس میں شامل کر دیے، لہٰذا موجودہ دور میں اہل کتاب وغیرہ موجود نہیں ہیں۔ تو کیا کرنا پڑے؟ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ذابح کا عاقل ہونا، یعنی ذبح کرنے والا عقل والا رہنا، نہیں دیوانہ مجنون پاگل نہیں رہنا، عقل والا رہنا۔ اور ذابح کا باہوش ہونا، انہیں ہوش میں رہنا، ذبح کرتے وقت بے ہوشی کی حالت میں نہیں رہنا، نیند کی حالت میں نہیں رہنا، اپنے پن میں نہیں رہنا، اس طرح نہیں ہونا، بلکہ بالکل وہ ہوش و حواس میں رہنا۔ اسی طرح ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا، مثلا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام ذبح کے قصد سے لینا، یعنی ذبح کرنے کے ارادے سے لینا، اور اس سے مقصود جو رہنا، اس کا جو مقصد رہنا، وہ خاص اللہ تعالیٰ کی تعظیم رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام دعا یا کسی کام کو شروع کرنے کے طریقے پر لیا جائے، یا پھر کوئی اور غرض ملحوظ ہو، اس طرح ذہن میں نہ رکھیں، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی تعظیم رہنا چاہیے۔ اسی مقصد سے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 5 بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لینا۔ یہ ہماری شریعت کا ہم کو حکم ہے کہ جانور کو ہم جب ذبح کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کا نام لیں گے، کسی اور کا نام نہیں لیں گے۔ کسی اور کا نام لیں گے تو ذبیحہ حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح نمبر 6 بتلا رہے ہیں کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے معاً ذبح کرنا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی جانور کو ذبح کر دینا۔ ذبح کے وقت جانور میں کچھ نہ کچھ یقینی حیات کا رہنا، ہم جیسے ہی اس کو ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ یقینی حیات رہنا اس میں۔ اگر ان شرائط میں سے
کوئی شرط پوری نہ ہو یا پھر خلاف ہو جائے تو پھر ذبیحہ حلال نہیں مردار ہو جائے گا۔ مثلا ذابح یعنی ذبح کرنے والا بت پرست، بت پرست تو معلوم نہیں، کافر، بتوں کو پوجنے والا، بت پرستی کرنے والا، اور مرتد، مرتد یعنی جو اسلام سے پھر چکا ہے، مجنون، اور اسی طرح جو ہے ناسمجھ ہے، عقل والا نہیں ہے، ناسمجھ ہے، یا پھر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لے، یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا بھی نام لے، یا بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے بعد دیر کر کے ذبح کرے، یا پھر جو ہے ذبح کے وقت جانور میں یقینی حیات نہ رہے، تو ان تمام صورتوں میں ذبیحہ مردار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ذبیحہ حلال نہیں ہوں گا، مردار ہو جائے گا۔ اب جو ہے یہاں پر جو ہے ذبح کی سنتیں آپ کو لیے بتلائی جا رہی۔ ذبح کی سنتیں یہ ہیں کہ ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا، یہ سنت بتلائی جا رہی کہ ذبح جب بھی ہم کریں گے، ذبح کرنے سے پہلے ہی کیا کرنا، ہم جو ہے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا۔ ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا، نہیں پانی پلاتے نہیں ہم ذبح سے پہلے جانور کو، یہ کیا ہے، یہ سنت ہے، ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا۔ اسی طرح ذبح کے وقت جانور کا سر جنوب اور منہ قبلے کی طرف ہونا، اس کا سر کہاں رہنا، جنوب کی طرف رہنا، اور منہ جو ہے قبلے کی طرف رہنا جانور کا۔ ذابح کا باطہارت ہونا، ذبح کرنے والا جو ہے طہارت سے رہنا۔ اسی طرح جو ہے ذابح کا قبلہ رخ رہنا، ذبح کرنے والا جو شخص رہے گا اس کا منہ کا رہنا قبلے کی طرف رہنا۔ دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا، دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے جو ہے رائٹ ہینڈ سے جو ہے جانور کو ذبح کرنا۔ ذبح کرنے یعنی گلے پر چھری پھیرنے میں تیزی اور جلدی کرنا، آہستہ جو ہے بالکل آہستہ آہستہ نہیں کاٹنا بلکہ تیزی سے جو ہے چھری پھرا دینا، تیزی کے ساتھ کاٹنا۔ ذبح کرنے یعنی گلے پر چھری پھیرنے میں تیزی اور جلدی کرنا۔ نمبر 8 میں دیکھیں کہ بسم اللہ کے ہے کی زیر کو، جو ہا ہے بسم اللہ میں، اس کی ہا کی زیر کو ظاہر کرنا، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر، اس طرح جو ہے ہا کی زیر کو ظاہر کر کے پڑھنا، بسم اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 9 بتلا رہے کہ جانور کو نرمی سے بائیں پہلو پر لٹانا، نرمی سے بائیں پہلو پر لٹانا اس کو۔ اور اسی طرح نمبر 10 بڑے جانور کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، البتہ دایاں پاؤں کھلا رہنے دے، ہاتھ پاؤں جانور کے، بڑے جانور کے باندھ دینا، البتہ دایاں پاؤں اس کا کیا کریں، کھلا رہنے دے۔ نمبر 6 میں ذبح کرنے کا طریقہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلا کر بائیں پہلو لٹائیں، اس طرح کہ سر جنوب اور منہ قبلے کی طرف رہے، یا اسی ترتیب سے ہاتھ میں پکڑے، پھر دائیں ہاتھ میں تیز چھری لے کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے قوت و تیزی کے ساتھ گلے پر گھاٹی سے نیچے چھری چلائیں، اس انداز پر کہ چاروں رگیں کٹ جائیں لیکن سر جدا نہ ہو، چاروں رگیں جانور کی کٹ جانا مگر سر جدا نہ ہونا۔ کاٹنا ختم ہوتے ہی جانور کو چھوڑ دیا، جیسے ہی کاٹنا ہمارا ختم ہوا اس کو پکڑ کے نہیں رہنا بلکہ اس کو چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے یہاں پر جو ہے مکروہات بتلائی جا رہے ہیں ذبح کے مکروہات یہ ہے کہ جانور کو لٹا کے اس کے روبرو چھری کا تیز کرنا، جانور کو لٹا کے اس کے سامنے جو ہے چھری تیز کرنا، یہ جو ہے بالکل مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح کے چھری نمبر 2 دیکھیں کہ چھری کا اس قدر کند رہنا کہ ذابح کو زور لگانا پڑے، چھری ایک دم جو ہے کند ہے اور ذبح کرنے والا جو ہے طاقت قوت زور لگانا پڑ رہا، اس کو زیادہ زور لگانا پڑ رہا، تو یہ عمل بھی جو ہے مکروہ ہے۔ گردن کی جانب سے ذبح کرنا، گلے کی جانب سے نہیں بلکہ پیچھے گردن کی جانب سے ذبح کرنا، یہ بھی جو ہے مکروہ۔ اسی طرح جو ہے ذبح میں اتنا کاٹنا کہ سر علیحدہ ہو جائے، یا پھر حرام مغز یعنی گلے کی ہڈی کے گودے تک چھری پہنچ جائے، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ ذبح اس قدر زیادہ کر دے رہے ہیں کہ گلے کا جو ہڈی رہتی حرام مغز رہتا گودے تک جو ہے چھری پہنچ جا رہی، تو یہ بھی عمل مکروہ ہے۔ نمبر 5 ذبیحہ کے ٹھنڈا ہونے سے قبل یعنی پہلے اس کی کھال اتارنا یا سر جدا کر دینا،
جانور جو ہے عموماً دیکھیں ہم ذبح کرنے کے بعد جو ہے جانور میں کچھ جان باقی رہتی، انہیں کیا کرتا، تڑپتے رہتا انہیں نہیں، تو اب انہیں جو ہے مکمل اپنا تڑپنا پڑکنا انہیں چھوڑ دینا، مکمل انہیں ٹھنڈا ہو جانا، انہیں ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر نکال دے رہی یا پوری اس کی کھال کھینچ دے رہے۔ عموماً بقرعید میں ایسی ہوتا، ان لوگ جو ہے قصائی حضرات جو رہتے بالکل جلدی جلدی میں رہتے ان لوگ، کیونکہ ان کے پاس جو ہے 3 دن غنیمت کے رہتے، اس میں سے پہلا دن زیادہ معتبر رہتا، ان کے پاس زیادہ غنیمت والا رہتا، اس کے دن کا پہلے دن کا ریٹ بھی زیادہ رکھتے، اور پھر جو ہے ایک جگہ جلدی جلدی کر کے دوسری جگہ جانے کی چکر میں کیا کرتے بولے تو انہیں ابھی جانور ٹھنڈا ہی نہ ہوتا، اس کا سر نکال کے الگ کر دیتے، اس کی جلدی جلدی کھال اتارنا شروع کر دیتے۔ تو وہاں پر جو ہے اگر وہاں پر موجود ہے تو ان کو اس طرح کرنے سے منع کر دیں، پہلے جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اچھا طریقہ کیا ہے بولے تو جیسے انہوں جانور کو ذبح کرتے کیا کرنا چاہیے، ریڈی رکھنا، جانور جیسا ذبح ہوتے چائے دے دینا انہیں، اب انہوں چائے پیے تک کیا ہو جاتا، جانور ٹھنڈا ہو جاتا، جانور ٹھنڈا ہونے کے بعد اب سکون سے جو ہے پھر حسب معمول جو ہے تمام کام ہو سکتے، ادا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6 دیکھیے، جانور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مذبح یعنی مقام ذبح تک لانا، جانور کے پیر پکڑتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے جو ہے ذبح کے مقام پر نہیں لانا، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ نرمی کے انداز میں جو ہے اس کو اٹھا کر ذبح کے مقام پر لانا، کھینچ کے نہیں لانا، ٹانگ پکڑ کے پیر پکڑ کے جانور کا۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے روبرو یعنی اس کے سامنے ذبح کرنا، ایک جانور ابھی کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے دوسرے کو ذبح کر رہی نہیں، یہ عمل جو ہے مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے رات کے وقت ذبح کرنا، رات کے وقت بھی جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا، مکروہ بتلایا گیا۔ اسی طرح نمبر 9 دیکھیں، قریب میں جننے والی حاملہ کا ذبح کرنا، یعنی ایک بکری تھی یا پھر جو ہے گائے وغیرہ تھی، اب جو ہے قریب میں جو ہے انہیں جو ہے جننے والی تھی، حاملہ تھی اور اس کو ذبح کر دے رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے بالکل مکروہ ہے۔ مسنونات ذبح کے خلاف کرنا، جو مسنونات بتلائے گئے اس کے خلاف کرنا، یہ بھی جو ہے مکروہ۔ اب یہاں پر جو ہے 8 نمبر پہ بتلایا جا رہا کہ چھری، چاقو، تلوار، تیز پتھر، بانس کا تیز بدہ وغیرہ، غرض ہر دھار والی شے سے جس سے رگیں کٹ جائے اور خون بھی بہہ نکلے، ذبح کرنا درست اور جائز ہے۔ چھری سے بھی ذبح کرتے، چاقو سے بھی ذبح کر سکتے، تلوار سے بھی ذبح کر سکتے، تیز پتھر سے بھی ذبح کر سکتے، اور بانس کا تیز بدہ جو رہتا اس سے بھی ذبح کر سکتے، غرض ہر دھار والی شے سے ذبح کر سکتے جس سے کیا ہو جانا، رگیں بھی کٹ جانا اور خون بھی بہہ کر نکلنا، ہر دھار والی شے سے ذبح کرنا درست اور جائز ہے۔ البتہ بدن میں لگے ہوئے ناخنوں اور دانتوں سے ذبح کرنا درست نہیں، بدن میں جو ناخن لگے ہوئے ہیں، ناخن سے جو ہے ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے دانتوں سے ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ جو ہے درست نہیں ہے، درست نہیں ہے اس طرح ذبح کرنا۔ ہم دیکھے ہوں گے اغیار جو غیر مسلم ہوتے، ان کے کوئی عید وغیرہ کے موقعوں پر کوئی جو ہے ان کے ساتھ نکلتے اور پھر جو ہے جانوروں کو جو ہے دانتوں سے کھینچ کے جو ہے جانور کو اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیتے، تو اس طرح جو ہے درست عمل نہیں ہے، یہ تکلیف دینے والا عمل ہے جانور کو، تو اس طرح عمل جو ہے درست نہیں ہے، نہیں کرنا ہے ایسا، بلکہ ہر دھار والی شے سے جو ہے جانور کو ذبح کرنا۔ اسی طرح نمبر 9 میں دیکھیں کہ اگر ذابح یعنی ذبح کرنے والا ذبح کے وقت تسمیہ بھول جائے تو کوئی حرج نہیں، ذبیحہ درست ہے۔ جانور جو ہے ذبح کرتے وقت کیا کر رہے ہیں، وہ جو ذابح ہے ذبح کرنے والے انہوں تسمیہ یعنی بسم اللہ واللہ اکبر جو ہے بھول گئے تو اب کیا ہوگا، بولے ذبیحہ بالکل درست ہو جاتا۔ ہاں قصدن ترک کر دے تو پھر ذبیحہ درست نہیں، جان بوجھ کر عمدن ہونا بول کے کیا کرے، بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھے، تو اب کیا ہوگا، جانور درست نہیں ہوگا۔ عموماً کیا ہوتا، وہ جانور کی جو حیت رہتی، وہ جو گڑبڑ رہتی، اس کو ذبح کرتے وقت پانی پلانا، اس کے ہاتھ پر پکڑنا، پیر پکڑنا، اور جانور جو ہے اس کو چھڑانے کی کوششیں کرتے رہتا، اب اس میں کیا ہو جاتا، بھولے سے کیا ہوتا بولے تو ہم جو ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھول جاتے، بھولے سے، عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے بھولے سے جو ہے یہ عمل صادر ہو جاتا۔ اگر بھولے سے اگر ہو گیا تو پھر جو ہے ذبیحہ درست ہونا بول کے اگر نہیں پڑھ رہے، عمدن نہیں پڑھ رہے، قصدن اگر نہیں پڑھ رہے، تو پھر ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر تسمیہ کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کے بعد ذرا سا وقفہ کر کے ذبح کرے، مثلا موجودہ چھری کو ہاتھ سے رکھ دے اور پھر جو ہے دوسری چھری اٹھا لے، یا 1-2 دفعہ چھری کو پتھر پر گھس لے تو مذائقہ نہیں،
لیکن اس سے زیادہ وقفہ ہو تو پھر دوبارہ تسمیہ کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ پہلے ہم کو بتلایا گیا کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی جانور کو ذبح کر دینا۔ اب بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دینے کے بعد کیا کرے، موجودہ جو ہاتھ میں چھری تھی وہ منڈ دکھی ہمارے کو، تیز نہیں دکھی، اس کو رکھ کے جو ہے دوسری تیز چھری اٹھائے، یا پھر جو ہے ہاتھ میں جو چھری تھی اس کو کیا کرے، پتھر پہ لے کے ایک دو دفعہ تیز کر لیا، گھس دیے اس کو، تو اس میں جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہی جو ہے تسمیہ سے جو ہے ہم جانور کو ذبح کرتے، دوبارہ تسمیہ کہنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ نمبر 11 دیکھیں کہ اگر ذبح کے وقت جانور کے تڑپنے یا مچلنے سے ذابح کا ہاتھ بے اختیار اٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں، ایسی حالت میں ذابح کو فوراً ہی فعل ذبح میں مشغول ہو جانا اور اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ البتہ قصداً ہاتھ اٹھا لینا یا صورت مذکورہ میں تاخیر کرنا درست نہیں۔ ذبح کرتے وقت انہیں جانور جو ہے تڑپ رہا، مچل رہا، اس سے ذابح کا جو ہے ہاتھ جو ہے بے اختیار اٹھ جا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کیا کرنا، ذابح کیا کرنا، ذبح کرنے والا فوراً ہی اپنے فعل ذبح میں مشغول ہو جانا اور اس کو پورا کر دینا۔ البتہ قصدن یعنی ہونا بول کے جان بوجھ کے اگر ہاتھ اٹھا لے رہا تو پھر اس میں جو ہے اور پھر تاخیر کرنا یہ جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 12 دیکھیں کہ اگر ایسے جانور کو ذبح کریں جس کی حیات کا پورا پورا یقین ہے، یعنی اس کے زندہ رہنے یا مر جانے میں شک ہو، یا اللہ ایسے جانور کو ذبح کرے جس کی حیات کا پورا پورا یقین نہیں، یعنی اس کے زندہ رہنے یا مر جانے میں شک ہو، تو ذبح کے وقت اس سے خون جاری ہونا یا زندوں کی جیسی کوئی حرکت صادر ہونا کافی ہے، یعنی اس صورت میں ذبیحہ حلال اور اس کا استعمال درست ہے۔ عموماً کیا ہوتا، جو حضرات اپنے گھروں میں جانوروں کو پالتے وہ جو ہے کیا کرتے، جانور اگر جو ہے مرنے کے قریب آ گیا تو فوراً کیا کرتے، ذبح کر دیتے اس کو، مرنے کے انہیں قریب آ رہا تو اب اس کو ذبح کر دینا نا، اگر ویسی اگر چھوڑ دیے اگر مر گیا تو پھر پھینکنا پڑتا اس کو، جو ہے وہ لیے ہمارے لیے جو ہے حلال نہیں ہوتا، تو انہیں جو ہے مرنے کے قریب رہے خود کیا کرتے، ذبح کر دیتے۔ اب ایسی صورت میں کیا کرنا، کیا دیکھنا کہ ہم اس سے خون جاری ہو رہا نہیں ہو رہا دیکھ لینا، اگر خون جاری ہو رہا اور پھر زندہ جانور کو ہم جس طرح کاٹتے ہیں اس کو کاٹنے کے بعد ذبح کرنے کے بعد انہیں جو تڑپتا مچلتا ویسی کوئی حرکت اگر اس سے صادر ہو گئی تو پھر وہ جو ہے ہمارے لیے درست ہے، اس کا جو ہے استعمال ہمارے لیے درست ہے اور وہ ذبیحہ ہمارے لیے حلال، کیونکہ یہ چیزیں زندگی کی علامتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بات بھی ظاہر نہ ہو، یعنی نہ خون جاری ہو نہ کوئی حرکت صادر ہو، تو پھر ذبیحہ مردار اور اس کا استعمال نادرست ہوگا، یعنی درست نہیں ہوگا، یعنی اس سے خون بھی جاری نہیں ہوا اور کوئی حرکت بھی صادر نہیں ہوئی، تڑپنا مچلنا ایسی کوئی کیفیت کوئی حرکت اس سے صادر نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہو جائے گا، بولے ذبیحہ مردار ہو جائے گا اور اس کا استعمال بھی درست نہیں ہوگا۔ اللہ اب تنبیہ یہاں پر بتلائی جا رہی کہ منہ یا آنکھ کا بند کر لینا زندگی کی علامت ہے اور کھول دینا موت کی علامت ہے۔ منہ بند کر لینا، آنکھ بند کر دینا، یہ کیا ہے، زندگی کی علامت ہے، کھول دینا موت کی علامت ہے۔ اس طرح پاؤں کا سمیٹ لینا زندگی کی علامت اور پھر پھیلا دینا موت کی علامت ہے۔ یہ سب اس وقت ہے جب کہ حیات کا پورا پورا یقین نہ ہو، اور حیات کا پورا پورا یقین ہو تو پھر ذبیحہ ہر طرح درست ہے، خواہ حرکت کرے یا نہ کرے، خواہ خون جاری ہو یا پھر نہ ہو۔ نمبر 13 دیکھیں کہ جب کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ایک جانور کو ذبح کر دے تو پھر اسی تسمیہ سے یعنی اسی بسم اللہ واللہ اکبر سے دوسرے جانور کا ذبح کرنا درست نہیں، بلکہ ہر جانور پر جدا گانا یعنی الگ الگ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ البتہ اگر 5 چڑیوں کو یعنی 5 چڑیا ایک سے زائد اپنے یا پھر غیر کے ہاتھ میں جمع کر کے یا پھر جو ہے ایک بکرے کے گلے کو دوسرے بکرے کے گلے سے لگا کر وقت واحد میں سب پر ایک ہی دفعہ ایک ہی تسمیہ سے
چھری یا تلوار پھیر دے تو پھر درست اور جائز ہے۔ کوئی کیا کرے، اپنے ہاتھ میں جو ہے ایک سے زیادہ چیڑیاں لے لے، یا پھر کسی اور کے ہاتھ میں جو ہے 10 5 8 7 6 4 جو ہے چڑیاں تھی، انہوں ہاتھ میں پکڑ لیے، اور اسی طرح کیا کرے، بکرے کے گلے کو دوسرے بکرے کے گلے لگا دیے، اب پھر جو ہے تلوار اور چھری سے جو ہے اس کو ذبح کرنا چاہ رہے، تو بس ایک ہی تسمیہ یعنی ایک ہی بسم اللہ واللہ اکبر سے سب کو جو ہے ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے ایسا کرنا بھی درست ہے اور جائز بھی ہے، درست اور جائز ہے۔ اسی طرح نمبر 14 دیکھیں کہ اگر ذبح کے وقت جانور پکارے یا کھڑا ہو جائے یا دوڑے یا پلٹ جائے یا بانگ دے تو ان تمام صورتوں میں ذبیحہ درست اور حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کامل طور پر ہوا ہو۔ ذبح کرنے میں جو 4 رگیں کٹنی تھی وہ اگر 4 رگیں کٹ گئی، اب اس کے بعد جو ہے جانور پکارا یا پھر کھڑا ہو گیا یا پھر دوڑنے لگ جائے یا پھر پلٹ جائے یا بانگ دے تو پھر ان تمام صورتوں میں ذبیحہ درست اور حلال ہے۔ اسی طرح جو ہے نمبر 15 دیکھیں کہ اگر ذابح کسی وجہ سے فعل ذبح میں کسی اور شخص کو شریک کر لے، اس طرح کہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ چھری پر رکھوا کر ذبح کرے تو درست اور جائز ہے۔ ذبح کرنے والا کیا کر رہا، فعل ذبح میں کسی اور کو شریک کر لے رہا نہیں، اس کے ہاتھ کو کیا کرنا، اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیا، یا پھر جو ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے چھری پر رکھوا رہے رہا، تو پھر کیا کرنا ہے ہو رہی، ایسا اگر ذبح کر رہا اگر کوئی تو پھر جو ہے درست اور جائز ہے۔ لیکن اب اس میں ایک شرط بتلا رہی، وہ شرط کیا ہے دیکھیے، لیکن وہ شخص بھی ایسا ہو، یعنی جس کا ہم ہاتھ لے کے اپنے ہاتھ پہ رکھ لے رہے یا پھر چھری پر رکھ دے رہے ہیں، تو وہ شخص بھی ایسا ہو جس میں ذبح کرنے کے پورے شرائط پائے جائیں۔ ذبح کرنے کے ہم شرائط پڑے نہیں، عاقل ہونا نہیں، اور اسی طرح جو ہے باہوش رہنا، یہ تمام جو ہے پڑھے، مسلمان رہنا، یہ تمام جو چیزیں پڑھے، یہ تمام چیزیں اس میں رہنا، جن کا ذکر جو ہے شرائط کا پہلے ذکر گزر چکا نا، ابھی اوپر ہم پڑھے تھے۔ ورنہ کیا ہوگا، اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئی تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ اسی طرح تنبیہ دیکھے، جو شخص فعل ذبح میں شریک نہ ہو بلکہ ذبح کے وقت جانور کو پکڑا رہے تاکہ ہاتھ پاؤں نہ مارے، اس کا بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے۔ جانور کو عموماً ہوتا ہے کہ ایک دو شخص پکڑ کے رکھتے ہیں، ایک شخص جو ہے ذبح کرنے والا رہتا، تو جو پکڑنے والے شخص ہیں ان کا جو ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ لے تو پھر افضل ہے، اگر وہ کہہ دے نہیں تو پھر وہ فضیلت کی بات ہے، افضل ہے۔ اسی طرح نمبر 16 دیکھیں کہ اگر گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کا بھی ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ ماں کا ذبح ہونا بچے کے لیے کافی نہیں، اور اگر بچہ مردہ نکلے یا ایسا ہو کہ ابھی اعضاء برابر نہیں بنے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں اس کا استعمال درست نہیں، استعمال اس کا درست نہیں ہے بلکہ اس کو پھینک دینا۔ اب یہاں پر نمبر 17 بتلا رہے ہیں کہ شرع شریف میں یعنی شریعت میں کسی جانور کے ذبح کے لیے کوئی خاص نیت مقرر نہیں، بلکہ ہر جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ کسی جانور کے لیے کوئی خاص نیت مطلب گائے کے لیے الگ نیت، بکرے کے لیے الگ، مرغے کے لیے الگ، مرغی کے لیے الگ، کبوتر کے لیے الگ نہیں، بھینس کے لیے الگ، خلگے کے لیے الگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پس گائے، بکرے، مرغ وغیرہ کے لیے الگ الگ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ بعض دیہاتی جاہل لوگوں کا دستور ہے کہ ہر جانور کے لیے ایک خاص نیت یعنی عربی عبارت پڑھ کے ذبح کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی نیت کر لے تو پھر مذائقہ بھی نہیں، لیکن اس کو لازمی قرار نہ دے، اور جو ہے اس امر کا بخوبی لحاظ رکھے کہ ٹھیک بسم اللہ واللہ اکبر کے ساتھ چھری روا ہوں یعنی چھری چلائیں۔ نمبر 18 میں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص طریقے ذبح کی ناواقفیت کی وجہ سے، ناواقفیت کے باعث کسی واقف کار شخص یا باپ دادا کی پڑھی ہوئی چھری، اب اس کو جو ہے ذبح کرنے کا کوئی طریقہ وغیرہ معلوم نہیں ہے، اب ناواقفیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے جو ہے
باپ دادا کی جو ہے پڑی ہوئی چھری بسم اللہ واللہ اکبر، یعنی انہوں جو چھری پہ بسم اللہ واللہ اکبر دم کر کے پڑھ کے دے رہے ہیں یا پھر دم کر کے پڑھ کے رکھے، وہ چھری بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے دم کی ہوئی چھری کو کام میں لائے، یعنی ایسی چھری سے بسم اللہ واللہ اکبر کہے بغیر جانور ذبح کر دے تو پھر درست نہیں۔ یعنی ہمارے ابا، ہمارے دادا، پھپھا، خالو کوئی بھی جو ہے چھری پہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے دم کر کے رکھ دیے، اب انہوں کیا کر رہے ہیں، وہ چھری لے کے جو ہے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر جانور کیا ہوگا، ذبیحہ کیا ہوگا، درست نہیں، بلکہ ذبیحہ مردار اور پھر اس کا کھانا حرام ہے۔ لطیف صاحب ابھی 2 منٹ سے آپ کے سوال کو لے رہا ہوں۔ نمبر 19 دیکھیں کہ علم یا چلے کے روبرو نیا مکان یا باولی یا تالاب یا پل کا پایا کھودتے وقت یا کسی دیول یا گوڑی یا پھر دسہرا وغیرہ کے جھنڈے کے سامنے یا نیچے بکرا یا اور کوئی جانور ذبح کرنا سخت ناجائز ہے۔ عموماً جو ہے لوگوں کے ایک ذہنوں میں خیال ہے کہ نیا گھر جب بھی بناتے، نیا مکان بناتے، وہ جانور کا خون دکھانا بولتے اس کو، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ نہیں، اگر کھانا گھر برونی کی دعوت وغیرہ ایسا کچھ دعوت کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا نہیں، اس نیت سے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو دعوت کر کے کھلانے کی اگر نیت سے کاٹ رہے ہیں تو جائز نہیں، مکان ہے مکان میں کاٹنا پڑتا بول کے یہ نیت سے اگر کاٹ رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے وہ رہے۔ اسی طرح بولی یا تالاب ہے یا پھر کوئی پل کا پایا وغیرہ کھود رہے ہیں، اب اس میں جو ہے جانور کو جو ہے ذبح کر دے رہے ہیں، نہیں تو یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جھنڈے کے سامنے یا پھر اس کے نیچے بکرا یا کوئی اور جانور ذبح کرنا بالکل سخت ناجائز ہے، خالی ناجائز نہیں ہے بلکہ سختی کے ساتھ جو ہے ناجائز اس کو کہا گیا۔ اسی طرح نمبر 20 دیکھیں کہ اگر کوئی حلال جانور کسی کنویں یا گڑھے میں گر جائے یا وحشی ہو جائے یا کوئی ایسی مجبوری پیش آئے جس میں بطریق مذکور ذبح یعنی اختیاری ممکن نہ ہو، تو ایسی حالت میں اضطراری ذبح کا حکم ہے۔ جو طریقہ ذبح کا بتلائے تھے ویسا ممکن نہیں ہے تو اضطراری ذبح کا حکم ہے، یعنی تیر یا پھر نیزہ وغیرہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے کیا کرنا، اس کو زخمی کر دیا جائے۔ تیر جو ہے بسم اللہ واللہ اکبر بول کے چلا دینا، یا پھر نیزہ جو ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے جو ہے اس کو مار دینا، اس کو زخمی کر دینا۔ خواہ زخم وہ جو ہم زخم کر رہے ہیں وہ بدن کے کسی حصے پر لگے، ذبیحہ حلال ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کے باہر نکلنے یا مل جانے کے بعد اس میں اتنی حیات باقی نہ رہے کہ فوراً اس کو ذبح کر سکے، ورنہ پھر ذبیح کیا ہو جائے گا، ذبح کرنا لازم ہے۔ اگر جو ہے ہمارے کو اتنا گمان ہے کہ اب کنویں میں گر گیا جانور، نہیں اب اس کو جو ہے نکال بھی نہیں سکتے، نکالنے کو جائیں گے تو انہیں جو ہے وحشی ہو گیا، اندر جائے تو ہمارے کو مار دیتا انہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، فوراً جو ہے تیر چلا دے کے نیزے سے مار کے جو ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے جو ہے نیزے اور تیر سے جو ہے اس کو مار کے زخمی کر دینا۔ اب انہیں وہی حالت میں جو ہے انہیں مر گیا تو پھر ہمارے لیے حلال، اس کی حیات جو ہے واپس نکلنے تک انہیں جو ہے ہمارے لیے حیات والا نہیں رہنا، انہیں باقی رہنا نہیں، اگر اس کو باہر نکالے تک اس میں حیات باقی رہ رہی تو پھر کیا کرنا، فوراً اس کو ذبح کرنا، ورنہ کیا ہوگا وہ رہے ذبح کرنا لازم اس کے باہر نکلنے کے بعد۔ اور اگر کچھ دیر زندہ رہے اور بغیر ذبح کیے مر جائے تو پھر اس کا استعمال درست نہیں۔ جس حلال جانور کو تیز چیز مثلا تیر وغیرہ یا سدھے ہوئے جانور سے شکار کیا جائے اس کا کھانا بغیر ذبح کیے درست اور جائز ہے۔ جانور کو سکھلا دیتے، کسی جانور کو سکھا کے کر کے جو ہے شکار کرنے لگاتے، تو کیا کر رہے ہیں، شکار کیا جائے اس کا کھانا بغیر ذبح کیے درست اور جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکار کے لیے تیز چیز نیزہ وغیرہ یا سدھا ہوا جانور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جائے۔ اگر چھوڑنے والا چھوڑنے کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا قصدن ترک کر دے، ہونا بول کے ترک کر دے، یا سدھے ہوئے جانور کے ساتھ کوئی اور جانور جو سدھا ہوا نہ ہو مل جائے، یا سدھا ہوا جانور چھوڑنے کے بعد طویل وقفہ کر کے شکار مارے یا شکار مار کے وہ آپ بھی کھائے، یا تیز چیز کا زخم اس کی دھار کی طرف سے نہ لگے، تو ان تمام صورتوں میں ذبیحہ حلال نہیں، مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے بندوق کی گولی یا لٹ کی مار اس حکم سے خارج ہے، یعنی ان سے مارا ہوا جانور
ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوتا، اگرچہ بندوق یا لٹ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چلائی گئی ہو۔ اسی طرح نمبر 21 دیکھیں کہ اونٹ کو پہلے نحر کر کے یعنی گردن سے نیچے سینے کے پاس برچھا مار کے پھر ذبح کرنا سنت ہے، اگرچہ بلا نحر ذبح کرنا بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اس طرح کے اونٹ کے سوا اور جانوروں کو نحر کرنا مکروہ ہے۔ عموماً دیکھے ہوں گے نا ویڈیوز وغیرہ میں، نیچے گردن کے پاس جو ہے پہلے نحر کر دیتے، بعد میں جو ہے پھر اس کو انہیں جب گر جاتا جب پھر اس کو ذبح کرتے۔ اور نمبر 22 دیکھیں ذبیحہ یعنی حلال جانور سے ان چیزوں کا کھانا ناجائز ہے، بہتا خون ناجائز، اس کا پتا ناجائز، غدود ناجائز، تھکنا، کپورے، شرمگاہ، شرمگاہ نر کی بول رہے ہیں، اور شرمگاہ مادر یعنی جو ہے نر کی بھی شرمگاہ اور مادر کی بھی شرمگاہ، بہتا خون حرام، باقی چیزیں مکروہ تحریمی۔ یہ جو چیزیں ذکر کریں یہ تمام چیزیں حرام اور باقی چیزیں جو ہے مکروہ تحریمی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم اس کو روکیں گے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے ضمیمہ بیان جانوران حلال و حرام، حلال کون سے جانور ہے، حرام کون سے جانور ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو مزید جو ہے علم نافع عطا فرما، الہ العالمین جس طرح تو نے علم حاصل فرمایا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مولا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، تمام امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما، الہ العالمین مولا ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم دین حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کر کے مولا دوسروں کو پہنچانے والا بنا دے، الہ العالمین ہم تمام کو داعی اسلام بنا دے، الہ العالمین مولا عمل والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کو نیک توفیق سے مالا مال فرما، الہ العالمین مولا ہم تمام کے تمام جائز مقاصد مطالب کو پورا فرما، الہ العالمین مولا جو حضرات جو ہے جامعہ نظامیہ سے امتحان لکھ رہے ہیں تجوید کا اور اہل خدمت شریعہ کا، الہ العالمین اعلیٰ نمبرات سے ان کو کامیابی عطا فرما، مولا کریم اعلیٰ نمبرات سے ان کو کامیابی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اعلیٰ نمبرات سے ان کو کامیابی عطا فرما، خواجہ غریب نواز سرکار کے وسیلے سے مولا اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما، غوث پاک کے وسیلے سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما، الہ العالمین مولا جتنے لوگ دعاؤں کے لے گئے مولا تمام کے جائز مقاصد مطالب کو پورا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما، ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے وسیلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین کے تصدق قبول فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔